إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال تعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا اکیلا مالک و محافظ ہے اور ساری ہی مخلوقات کی ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کا مستحق ذات بھی ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں بفضلہ تعالی میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر وقت میں جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں نے اس سے قبل آپ کے درمیان ایک مرتبہ نکاح سے متعلق میں نے خطبہ دیا تھا۔ نکاح اور اس کے فضائل اور اس کے احکامات وغیرہ کا ذکر کیا تھا، جس کا دوسرا حصہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک ضرورت ہے، ایک مسائل ہیں جن چیزوں کو جاننا اور اس کے اندر ہم سے ہونے والی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں اس کی اصلاح ازحد ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئے دن ہمارے سماج کے اندر نکاح اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو لہذا جہاں تک ہو سکے اس معاملے میں ہم شریعت کی پابندی کریں۔ تو آج خصوصاً آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے مہر
کیا چیز ہے اور مہر کے تعلق سے لوگوں کی سوچ کیا ہے اور شریعت نے اس معاملے میں ہم کو کیا کانسیپٹ دیا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا نکاح سے اور شادی سے متعلق ولیمہ، یعنی نکاح اور ولیمہ، یہ دو پہلو پر میں آپ کے سامنے آج گفتگو کروں گا، اور پھر کسی مناسبت سے مزید اس کے اندر ہونے والی جو غلط رسومات ہیں اور بھی چیزیں ہیں کسی اور خطبے میں انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کے سامنے، پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کے اندر قرآن کی آیتوں کو اگر پڑھیں گے تو پوری قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے اور سماج سے متعلق ہر طبقے کا خیال رکھا۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر عورتوں کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، عورتوں کا یہی مقام تھا، آپ جانتے ہیں کہ انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، انہیں حق وراثت نہیں دیا جاتا تھا، اور انہیں انسان ہی نہیں گویا سمجھتے تھے لوگ، اس قدر ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ لیکن اسلام نے آ کر کے عورتوں کو ایک عزت دیا، ایک رسپیکٹ دیا، ان کو رائٹس اور ان کے حقوق اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ تو لہذا قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ کا نام سورۃ النساء ہے۔ سورۃ النساء، نساء کے معنی ہی عورتوں کے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت ماں کی حیثیت سے اس کا کیا مقام ہے، بیوی کی حیثیت سے اس کا کیا مقام ہے، بیٹی کی حیثیت سے اس کا کیا مقام اور اس کا حق ہے۔ انہی میں سے ایک حق جو ہے حق مہر، جو مہر اس کا حق ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا اور کہا کہ ان کے حقوق کی ادائیگی جو مختلف شکل میں اللہ رب العالمین نے تمہارے سامنے بیان فرمایا ہے، ان کو ادا کرنا مت بھولو، ورنہ اگر تم نے عورتوں کے ان حقوق کو تم نے ادا نہیں کیا تو گویا بہت بڑا تم نے ظلم کیا، اور حق ادا کیے بغیر اگر تمہاری موت ہوتی ہے تو گویا ظلم پر تمہارا موت ہوتا ہے۔ لہذا شادی بیواہ کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں، ہنسی مذاق کی چیز نہیں، بلکہ بہت ہی نازک ترین معاملہ ہوتا ہے، زندگی کا سب سے نازک ترین معاملہ ہوتا ہے۔ اس معاملے میں یا اس موقع پر اگر انسان سے تھوڑی سی غفلت ہو جائے یا فیصلہ اور ڈیسیزن لینے میں تھوڑی سی غلطی ہو جائے، زندگی بھر اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہم کو آپ کو تعلیم دی کہ ایسے موقع پر شادی بیواہ کا جو یہ موقع ہوتا ہے، نکاح کا جو یہ موقع ہوتا ہے، ایسے موقع پر انسان کو بہت سنجیدہ ہونا چاہیے، بہت سنجیدگیت کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک اچھی اور دیندار لڑکی کو غلط لڑکا مل جائے تو زندگی برباد، اگر اچھا لڑکا دیندار لڑکا اس کو بے دین لڑکی مل جائے تو زندگی برباد، گھر برباد، ماحول برباد، رشتہ دار برباد، ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے قرآن مجید نے ہم کو اور آپ کو زندگی میں یہ دعا سکھلائی ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا اور کہا کہ مومن ہمیشہ اس دعا کو اللہ رب العالمین سے مانگتے رہتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے بھائیوں، بڑی پیاری دعا ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مومن وہ ہے جو اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نسل کو، ہماری ذریت کو، ہمارے بیوی بچوں کو، انہیں ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ ضروری نہیں کہ جن کا نکاح ہو گیا ہے وہی لوگ یہ دعا پڑھیں گے، بلکہ جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، شادیاں نہیں ہوئی ہیں، انہیں بھی یہ دعا اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ یہ دعا سکھلائی گئی۔ تو لہذا ایسے موقع پر بہت سوچ سمجھ کر کے آدمی کو ڈیسیژن لینا چاہیے، کیونکہ نکاح زندگی بھر اور مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ قائم رہنے والا رشتہ ہے۔ ایسا رشتہ اور ایسے بندھن میں انسان بنتا ہے۔ میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسلام سے پہلے باقاعدہ طور پر عرب کا جو معاشرہ تھا، وہ عرب کا معاشرہ جو ہے عورتوں کے حقوق کو مکمل طور پہ ختم کر چکا تھا، لیکن اسلام نے آ کر کے عورت کو جو ہے حق دیا،
اور بہت سارے حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ حق مہر ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نکاح کے صحیح ہونے کے لیے جو کنڈیشنز اسلام نے رکھا ہے، جیسے ولی کا ہونا، گواہ کا ہونا، کیونکہ شریعت نے کہا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے، صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جہاں نکاح کے درست ہونے کے لیے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے یعنی ولی اور گواہوں کا ہونا ضروری ہے، وہیں پر نکاح کے درست ہونے کے لیے مہر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، مہر کے بغیر نکاح درست نہیں ہوگا، اس لیے مہر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کے جو مہر تم نے متعین کیے ہیں وہ مہر بخوشی خوشی اس کو ادا کر دو، اور اگر وہ تمہیں معاف کر دیتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر تم اسے کھا سکتے ہو، اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مہر تمہیں متعین کرنا ہے، مہر متعین کرنا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، بنیادی طور پر جو مہر ادا کی جاتی ہے، یہ مہر کیا ہے؟ دراصل یہ جو مہر ادا کیا جاتا ہے یہ عورت کی عزت و آبرو، عفت و عصمت، جس کو ایک مرد اللہ کے نام سے حلال کرتا ہے، اس کا یہ معاوضہ ہے، اس کی یہ قیمت ہے جو شریعت نے اور اللہ نے متعین کیا ہے۔ لہذا اس کی عزت و آبرو کو جو تم نے، اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے جس کو تم نے حلال کیا ہے اللہ کے نام سے، اس کے معاوضے میں تمہیں مال دینا ہے۔ اب مہر اتنا دو جو عورت کو بھی لگے کہ مجھے کچھ مال ملا ہے، اس کو بھی زندگی میں کچھ فائدہ ہو۔ لہذا افضل یہ ہے کہ مہر کے لیے آدمی مال کا استعمال کرے، ورنہ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو عورت کے لیے منفعت یعنی فائدہ مند بینیفٹ ہو سکتا ہے اسے بھی مہر بنایا جا سکتا۔ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے۔ لہذا عورت کو اس کا حق مہر ادا کرنا یہ اس کا واجبی اور بنیادی حق ہے۔ شریعت نکاح کے درست ہونے کے لیے حق مہر کو واجب قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ حق مہر جو شریعت نے اتنی اہمیت کے ساتھ متعین کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اگر اسلامی اعتبار سے، اسلامی اور شرعی اعتبار سے اگر شادی کے اوپر آپ غور کریں گے، نکاح کے اوپر اگر آپ غور کریں گے، تو لڑکی والوں کا یا لڑکی کا کوئی خرچہ نہیں ہے، ایک پائی کا خرچہ نہیں ہے، 1 روپیہ کا خرچہ نہیں ہے۔ آپ اگر شریعت کو پڑھیں گے اور شرعی اعتبار سے اگر آپ نکاح کو دیکھیں گے تو لڑکی کا 1 روپیہ کا خرچہ نہیں ہے۔ جو بھی خرچہ ہے، جو بھی اخراجات ہے، وہ ساری کی ساری ذمہ داری شریعت کہتی ہے کہ لڑکے کا ہے، لڑکے والوں کا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں سماج اور معاشرے میں، مجھ سے زیادہ آپ جان رہے ہیں کہ آج لڑکی والوں پہ کتنا بانڈ بنایا جاتا ہے، کتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور جن کے گھر بیٹیاں 1 سے زائد ہیں ان باپوں کا نیند حرام ہو چکا ہے، اور زندگیاں کتنی سمجھیے آج اس ٹینشن اور اس پریشانی میں گزر رہی ہیں۔ حقیقت میں اگر اسلام کی اس تعلیم پہ عمل کیا جائے تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کو پڑھیں، کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ لڑکی کے اوپر کوئی بانڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولیمہ لڑکے کو کرنا ہے، نکاح مہر کا پیسہ لڑکے کو ادا کرنا ہے، پھر لڑکی کا مسئلہ کہاں ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ مہر کے تعلق سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھی، جتنے سے آپ نے نکاح کیا، تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا کیا، تمام کو مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ کسی کو بغیر مہر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں لیا، جبکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو چوائس تھا، آپ کو چوائس تھا کہ اگر کوئی عورت آپ کو یہ کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر رہی ہوں، یعنی مجھے مہر نہیں چاہیے، آپ کی خصوصیت تھی، آپ چاہتے
تو بغیر مہر کے نکاح کر سکتے تھے، اللہ نے آپ کو چوائس دیا تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے بھی نکاح کیا آپ نے سب کو مہر ادا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو 500 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا کیا۔ 500 درہم کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ 8 درہم کے اندر 8 درہم کے اندر ایک بکری آتا تھا اس زمانے کے اندر، ایک بکری کی قیمت تھی۔ آپ سوچئے کہ 500 درہم معنی رکھتا ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ جس آدمی کے پاس 200 درہم ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 200 درہم جس آدمی کے پاس ہے، شریعت کی نظر میں وہ مالدار آدمی ہے، امیر آدمی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے 200 300 نہیں بلکہ 500 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو آپ نے مہر دیا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیوی ہے، امہات المومنین میں سے ایک ہے صرف ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جن کا مہر تھا 4000 درہم۔ یہ ایک ہی بیوی ہے آپ کی جن کا مہر تھا 4000 درہم۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے جب حبشہ پہنچی تھی تو حبشہ جانے کے بعد ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر کر کے کرسچن بن گئے۔ تو وہیں پر جب تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ساری بات بتلائی، اور نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے آپ کی طرف سے وکالت کر کے آپ کا نکاح کروایا تھا، کس سے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے، اور مہر بھی اسی نجاشی بادشاہ نے ادا کیا تھا آپ کی طرف سے، اس لیے وہ بادشاہ تھا، اپنے حساب سے اس نے مہر دیا۔ حضرت ام حبیبہ کو 4000 درہم جو ہے مہر ادا کیا گیا، اور نکاح ہونے کے بعد شرحبیل بن حسنہ نامی شخص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا گیا۔ میرے بھائیو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابیہ آتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ پر ہبہ کر رہی ہوں، ماں مجھ سے نکاح کر لیں، مطلب اپنے آپ کو میں ہبہ کر، اپنے آپ کے حوالے میں اپنے آپ کو کر رہی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، مطلب یہ تھا کہ آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران کیا ہوا، ایک صحابی رسول جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے اٹھے اور کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو حاجت نہیں ہے نکاح کی تو آپ مجھے اس سے نکاح کروا دیں، میرا نکاح کروا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتون بھی خاموش تھی، معلوم یہ ہوا کہ وہ خاتون بھی اس شخص سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر کیا دو گے؟ میں اپنا پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا صحابی سے کہ مہر کیا ادا کرو گے؟ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ مال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تلاش کرو، کم سے کم ایک لوہے کا انگوٹھی صحیح، ایک لوہے کا انگوٹھی تو لے کر کے آؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی میرے پاس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب آخر میں جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا قرآن مجید یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن مجید یاد ہے، قرآن مجید کی فلاں سورت فلاں آیت فلاں سورت فلاں آیت یاد ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی تمہارا مہر ہوگا، اور نکاح کے بعد اپنی بیوی کو یہ سورتیں تم سکھا دینا، یہ تمہارا مہر ہے۔ میرے بھائیو، ایک طرف مہر کے اوپر ابھارا گیا، آپ دیکھیے بار بار اسے کہہ رہے ہیں صحابی سے، جاؤ کچھ تلاش کر کے لاؤ، جاؤ تلاش کر کے کچھ لاؤ مہر کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے بارے میں کہا۔ تو میرے بھائیو، یہ عورت کا حق ہے، اس معاملے میں شریعت جو ہے باقاعدہ طور پر اس کو ادا کرنے کے لیے ہم کو مکلف کرتی ہے۔ تو لہذا صحابی رسول جو تھے، ان کا قرآن مجید کا سورہ جو منفعت یعنی نفع بخش جو عورت کے لیے بن سکتا تھا بنا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروایا اور کہا کہ ان آیتوں کو تم یاد کروا دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر کے بارے میں یہ بات کہا، آپ
یعنی اگر سامنے والا لڑکا اگر اس کی حیثیت اتنی بہت نہیں ہے تو جو حیثیت ہے اس حساب سے وہ مہر طے کرے گا. لیکن اگر آدمی کی حیثیت بہت ہے, اچھی خاصی حیثیت ہے, آپ دیکھیں گے کہ آج شادی بیواہ میں ایک ایک ہال بک کرنے کے پیچھے کپڑے کے اوپر, ڈریس کے اوپر ایک یعنی انسان کتنا خرچ فضولیات نہیں کرتا, لیکن جب مہر کی بات آتی ہے تو انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے. تو مہر کے معاملے میں عام طور پر کیا ہے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کی جو عورتیں ہیں وہ عورتوں کو اسلام نے کیا حق دیا ہے اپنا حق جانتی نہیں. ہو عرب کی عورتیں اپنا حق جانتی ہیں, اس لیے باقاعدہ وہاں مردوں سے وہ مہر وصول کرتی ہے اچھی طرح سے. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عورتوں نے بڑی بڑی مہر کا مطالبہ کیا تو حضرت عمر نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ ایک مہر متعین کر دیتے. اس میں سے خاتون نے کھڑی ہو کر کے کہی کہ اے عمر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں جب طے نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہو مہر طے کرنے والے. اللہ اکبر. یعنی اتنا نالج اور اتنی دینی تعلیمات اس وقت کی عورتیں رکھتی تھی. آج چونکہ ہمارے خواتین کو اس کا علم نہیں ہے اس لیے کوئی دیا تو بھی صحیح, نہیں دیا تو بھی صحیح, سب چلتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. لہذا آپ دیکھیے کہ منفعت کی بات کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے جب وہ نکاح کیے مدین پہنچنے کے بعد تو ان کے پاس مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا, دوسرا کچھ نہیں تھا. تو ان کا مہر کیا متعین کیا گیا؟ مہر متعین یہ کیا گیا کہ اپنے سسرال والوں کی 8 سال خدمت کریں گے. 2 سال اپنی طرف سے لیکن 8 سال واجبی, یعنی 10 سال میں 8 سال واجبی طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مہر کے بدلے میں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی تھی. تو اس طرح سے مہر کے لیے افضل یہ ہے کہ انسان زیورات ہو یا پراپرٹی ہو یا پیسہ ہو جو اس کو فائدہ پہنچ سکے, ایسی چیزوں کو مہر بنایا جائے تو بہتر ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی مہر کب دیا جائے گا, مہر کب ادا کریں گے؟ اگر کوئی آدمی سمجھیے مہر نکاح ہوتی ہی فوراً اسی وقت اسی مجلس کے اندر ادا کر دیتا ہے, یا کوئی آدمی سمجھیے صرف مہر لکھوا دیتا ہے, وعدہ کرتا ہے سب کے سامنے لیکن بعد میں ادا کرتا ہے, دونوں صورت جائز ہے. لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ نکاح ہوتی ہی اگر دے دیا جائے تو یہ بہتر ہے اور افضل ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں بعد میں دوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, یہ دے سکتا ہے بعد میں شریعت. لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ مہر ادا کرنا لازم ہے. ایک صحابی جن کی وفات کا وقت آیا تو اچانک اس وفات کے وقت انہیں یاد آیا کہ میں نے میری بیوی کا مہر ادا نہیں کیا. اس صحابی نے مرتے وقت اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کے وصیت کی کہ میرا خیبر میں جو فلاں زمین ہے میں نے میری بیوی کا حق ادا نہیں کیا, مہر کا حق ادا نہیں کیا ہے, لہذا میری بیوی کو مہر کے طور پر وہ زمین دے دیا جائے. آپ کو معلوم ہے راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد جب اس خاتون کو اس کے یعنی خیبر کا وہ زمین اسے مہر میں دیا گیا تو اس کو جب بیچا گیا تو اس کی قیمت تقریباً 1 لاکھ درہم ہوا. 1 لاکھ درہم. تو معلوم یہ ہوا کہ مہر حیثیت کے حساب سے لاکھوں میں باندھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دینے کی صلاحیت. ایسا نہیں کہ بڑی بڑی رقم تو طے کر دی جائے لیکن بعد میں دے نہیں پائے تو اس کو معاف کروایا جائے یا عورت پہ ظلم کیا جائے یا زیادتی کیا جائے, بالکل غلط بات ہے. شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا. اسی طرح سے میرے بھائیو کہ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے جن کا جو مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا تھا, ان کی غلامی, یہ غلام تھی مطلب قیدی بنا کر کے لائی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور کہا کہ تمہاری آزادی ہی کیا ہے, تمہارا مہر ہے. تو میں نے کہا جیسا کہ مال, پیسہ, پراپرٹی یہ ساری چیز مہر بنایا جا سکتا ہے. اگر آدمی کے پاس کوئی منفعت کی, فائدے کی کوئی چیز ہے جس سے عورت خوش ہو سکتی ہے, اس کو مان سکتی ہے, اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو اس کو بھی مہر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے بھائیو اسی طرح سے جو مہر کے تعلق سے ایک بات یہ بھی رکھے, ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہم اور آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اس معاملے میں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بڑی عمر کے بھی ہیں, 60 سال 50 سال 70 سال. آپ بھی غور کر کے دیکھو, آپ نے مہر طے کیا تھا, آپ نے ادا کیا, ہم نے ادا کیا. ایک بار سوچنے کی بات ہے میرے بھائیو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بہت سارے کیا ہوتے تھے, صرف زبانی وعدے ہوتے تھے, زبان سے کہہ دیا جاتا تھا. تو لہذا اگر ہم میں سے اگر کسی نے ادا نہیں کیا ہے ابھی وہ ادا کرے, اس چیز کو ادا کر دے. اور عورت
اپنی خوشی سے اگر کوئی عورت کہے کہ میں معاف کرتی ہوں یا مجھے آدھا مہر دو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عورت کو دباؤ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آج سماج میں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی مہر ادا نہیں کیا تو اس کے جنازے کے پاس اس کی عورت کو کھڑا کر کے زبردن کہا جاتا ہے کہ تم اس کو معاف کرو۔ ارے بھائی اس کا حق ہے۔ ایسا ظالمانہ ماحول اور معاشرہ ہمارا آج ہوتا جا رہا ہے۔ تو لہذا اگر کسی نے ادا نہیں کیا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو ادا کر لے یا اپنی وصیت میں اس کو لکھ دے۔ اگر مال میراث میں اگر کسی کا پورا مال سمجھیے اگر مہر میں چلا گیا تو وارث کو کچھ نہیں ملے گا پہلے، کیونکہ یہ قرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے، اور اس کا جو مال ہے، عورت کا جو مال ہے، حق مہر، نہ تو باپ کو، نہ تو بھائی کو، نہ تو شوہر کو، کسی کو اس کی اجازت کے بغیر اس مال کو استعمال کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے میرے بھائیو۔ ایسا نہیں کہ مہر تو دیا، گھر آتی ہی ساس کہتی ہے کہ پورے زیورات میرے پاس جمع کرو، مجھے دو، ایسا غلط بات ہے، شریعت نے منع کیا ہے، یہ اس کا مال، اس کا حق ہو گیا، اب اس پہ کسی کا زور و زبردستی چلنے والا نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو یہ کچھ مسائل تھے میرے بھائیو حق مہر کے تعلق سے، جو اس معاملے میں ہم کو آپ کو کیا ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ عورت کا یہ حق شریعت نے گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ تو لہذا اس معاملے میں اگر ہم کمی اور کوتاہی کرتے ہیں تو ایک ظالمانہ رویہ ہوگا، اور اس ظلم کی وجہ سے، اس ظلم کے ساتھ اگر ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ لہذا اس معاملے میں سنجیدہ ہونا ازحد ضروری سی بات ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے ولیمے کا۔ ولیمے کا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ، دیکھیں میرے بھائی، نکاح کوئی واجب، ولیمہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، بس ایک سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا ہے تو آپ ولیمہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ازواج مطہرات تھی، جن لوگوں کے جو ولیمے کیے ہیں، بالکل معمولی طریقے سے، اور اس زمانے کے لحاظ سے ولیمہ کا تصور آتے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہائی فائی ہونا چاہیے یا بہت بڑا ہال بک ہونا چاہیے، ہزاروں لوگوں کو دعوت ہونی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت اس معاملے میں بالکل سادگیت ہم کو دیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ازواج مطہرات کا ولیمہ کیسے کیا معلوم ہے آپ کو؟ کھجوروں کے ذریعے سے، ستو کے ذریعے سے۔ تو اس طرح سے صحابہ بھی کرتے تھے، تو آپ کو بھی اللہ نے جو صلاحیت دیا ہے اپنے حساب سے 100، 50، 25 جو بھی آپ کے رشتہ دار ان کو اگر ولیمے کے طور پہ آپ بلاتے ہیں کافی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اور ایک غلط رسم و رواج یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر شادی ہال جو بک کیا جاتا ہے، دولہا اور دلہن کا جو ولیمہ کا انتظام کیا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ کیا ہوتا ہے، ملی بھگت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے کہ لڑکا والا بھی آدھا پیسہ دینا، لڑکی والا بھی آدھا پیسہ دینا۔ میرے بھائیو غلط ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے ولیمہ کرتا ہے اور ولیمہ کرنے والا لڑکی والوں سے پیسہ وصول کرتا ہے، بالکل غلط ہے۔ شریعت نے جب آپ کے اوپر دباؤ نہیں بنایا ہے تو پھر آپ کیوں اس گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں؟ کہاں شریعت نے کہا کہ آپ 4000 آدمی کو ولیمہ کر کے دعوت کھلاؤ؟ ارے جتنی تمہاری سکت ہے کرو، نہیں سکت ہے کوئی حرج نہیں، لوگوں کو تم بلا کر کے چائے سموسا کھلا دو، یہی تمہارا ولیمہ ہو گیا۔ لوگوں کو بلا کر کے چائے سموسا اگر تم نے کھلا دیا عصر کے بعد، یہ بھی تمہارا ولیمہ ہو گیا ولیمے کی نیت سے۔ لہذا جو لوگ بھی سمجھے لڑکی والوں سے باقاعدہ وصولی کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ شرعاً اللہ کی نظر میں مجرم ہے وہ۔ لہذا ایسی چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کی اصلاح کرو میرے بھائیو۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو صرف اور صرف حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ایک ام المومنین ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کر کے نکاح ولیمہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کچھ معاملہ الگ تھا، کچھ مسائل تھے ان کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زینب بنت جحش کا نکاح آسمان میں ہوا۔ آسمان میں نکاح کا مطلب کیا ہے کہ عام طور پر گواہ ہوتے ہیں، لوگ جمتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈائریکٹ آرڈر آیا کہ آپ زینب بنت جحش سے نکاح کریں، وہ آپ کی بیوی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ زینب بنت جحش آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب بنت جحش کا معاملہ یہ تھا کہ زینب بنت جحش کی شادی جو ہے زید بن حارثہ سے ہوا تھا، اور زید بن حارثہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، اڈاپٹ کیے ہوئے تھے، اور عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لے پالک متبنہ اڈاپٹ کیا ہوا بچہ یا بچی حقیقی سگے اولاد کی طرح ہوتا ہے۔ اس رسم کو ختم کرنا تھا کہ اڈاپٹ کیا ہوا اولاد صحیح اور سگے اولاد کی طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے تو اس کی بیوی سے آدمی شادی کر سکتا ہے، اس کی حقیقی بہو نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر حقیقی بہو سے کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔
تو یہ مسئلہ شریعت کو بتانا تھا۔ یہ کچھ باتیں تھیں میرے بھائیوں جو آپ کے سامنے بیان کیا، اور بھی خطبات کے اندر انشاءاللہ اور بھی مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان مسائل کو ہماری زندگیوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ولیمہ یعنی نکاح کے فوراً بعد لڑکی کا رخصتی ہونا یا نکاح کے فوراً بعد ولیمہ کرنا، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی چاہے تو دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، تیسرے دن بھی کر سکتا ہے، چوتھے دن بھی کر سکتا ہے، ایک سے زائد بار بھی ولیمہ کر سکتا ہے۔ باقاعدہ طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا، ایک چیپٹر باندھا ہے کہ ایک آدمی چاہے تو 7 دن ولیمہ کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر کسی آدمی کا نکاح سعودی میں ہوا، وہاں پر اس نے دعوت کیا، پھر اپنے ملک کے اندر یہاں کے رشتہ دار وغیرہ بچے ہوئے تھے، ان کے لیے اس نے ایک ولیمہ کیا، پھر کچھ رشتہ دار دوست احباب چھوٹ گئے تھے، ان کے لیے اس نے ایک ولیمہ کیا۔ اگر اللہ نے صلاحیت دیا ہے تو ایک سے زائد ولیمہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ایک سے زائد مقامات پر ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب نکاح کے بعد کیا ضروری ہے کہ لڑکی کی رخصتی ہو، اسی وقت رخصتی ہو، یا اس کو گیپ روکا جا سکتا ہے؟ تو عرب کے ماحول میں باقاعدہ طور پر نکاح کے بعد کیا ہوتا تھا، لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہ جایا کرتی تھی۔ اب ہمارے یہاں اسی وقت ہو جاتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نکاح کے بعد لڑکی کو اپنے پاس رکھ لے، 1 سال 2 سال کے بعد اس کی رخصتی ہو تو بھی جائز ہے۔ جیسے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، نکاح ہونے کے 2 سال کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوتی ہے۔ اور آج کل کے ماحول میں ایک بات میں کہوں گا، جہاں رشتے لگا کر کے، منگنی کر کے، یعنی سمجھیے کیا ہوتا ہے یہاں پر سال 1 سال 2 سال لڑکے لڑکیوں کی جو بات چیت اور تعلقات ہوتی وہ حرام پر مبنی ہے، وہ حرام ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ نکاح کر دو، میاں بیوی ہو گئے وہ دونوں کو رخصتی مت کرو، ایک دوسرے کو بات چیت کرنے کی تو اجازت ہوگی شرعی طور پر۔ گناہ جو بات چیت کر رہے ہیں، فون کال کر رہے ہیں، ویڈیو کال کر رہے ہیں، ان گناہوں سے تو بچ جائیں گے، یہ تو بہتر ہے۔ تو لہذا ان تعلیمات کو اپنا کر کے ہم شرعی اور اپنی زندگی کے اندر میرے بھائیوں بہت سارے خیر کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت سارے شر سے ہم اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آج یہ پہلو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ولیمہ کے جو آداب ہیں، اس میں ایک بات کا یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ آدمی جو ولیمہ کھانے جاتا ہے تو ولیمہ کھانے کے بعد آدمی کو دولہے کو مبارکبادی یا دعائیں دینے کے بعد آدمی وہاں سے فوراً نکل جائے، وہیں بیٹھ کر گپ شپ لگائے ہوئے ہیں، شریعت نے اس سے بھی منع کیا۔ اور کھانا پکنے سے پہلے بھی جانا شریعت نے منع کیا۔ ابھی کھانے کا ٹائم نہیں، وہ آدمی وہاں پہنچ گیا، گھر والوں کو پریشانی، لوگوں کو پریشانی، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ آپ سورہ احزاب کو پڑھیں۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام حضرت زینب بنت جہش کی شادی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، کھا کر وہیں بیٹھ گئے، گپ شپ کرنے لگے۔ اب آپ شرما رہے، کیسے منع کریں، کیسے کہیں جانے کے لیے؟ اللہ نے آسمان سے آیت نازل فرمائی کہ جب کھانا کھا لو تو نکل جاؤ، اور کھانے کے لیے وقت سے پہلے بھی مت جاؤ۔ اس بات کی تعلیمات شریعت نے ہم کو اور آپ کو دی ہے، کیونکہ ان تعلیمات کو ہم جانتے ہی نہیں، تو لہذا ان تعلیمات پر عمل کرنا یہ بھی ایک سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو تعلیمات ہمارے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں ہم کو آپ کو اللہ اپنانے کی نیک توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی یعنی غلط قسم کی رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ہر جمعہ کی طرح آج بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ مسجد کا تعاون آپ زیادہ سے زیادہ کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، اور اسی طرح سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر